بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جی محمد وزیر، اپنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان کی ایک بڑی سماجی، سیاسی اور ایک مذہبی شخصیت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا، اور میں بھی آج انہی کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک تعزیتی ویڈیو بڑے افسوس کے ساتھ بنانا چاہ رہا ہوں۔ یقین کریں کہ پچھلے 2-3 دن سے کوشش کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی یہ ویڈیو بنانے کی، کیونکہ میں خود بھی ایک بڑے انتہائی شدید صدمے میں تھا ان کی وفات کے بعد۔ تو کافی دوستوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں اس بارے میں تم ویڈیو بنا رہے؟ تو میں نے کہا یار ہمت نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ حوصلہ دیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے الفاظ جو ہیں وہ سمجھ لیں وہ میرے ذہن میں ڈالے کہ یار ہم بھی اتنے ہی دکھی ہیں، تو تم ضرور ویڈیو بناؤ، تمہارے فالوور ہیں تو تھوڑا بہت جو ہے وہ علامہ خادم حسین صاحب کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ان کے بارے میں تھوڑی بہت جی میں ان کی جو ہے وہ ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر وہ ایک سرکاری ملازم تھے، کیسے وہ جو ہے وہ سیاست میں آئے، پوری ہسٹری ان کو بتاؤں گا، اور ان کے جو پچھلے 4-5 سال جو ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور ان کی کیا کیا خصوصیات تھیں، کیا ایسی چیزیں تھیں جو مجھے پرسنلی جو ہے وہ اچھی لگتی تھی، وہ بھی میں ان کا بتاؤں گا آپ کو۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جی 22 مئی 1966 میں جو ہے وہ پنڈی ڈویژن کے ایک گاؤں پنڈی کھیب میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ جیلم میں ایک مدرسے میں جو انہوں نے ہے وہ سمجھ لیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور حفظ قرآن جو ہے وہاں پر جو اس کی تعلیم شروع کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ لاہور موو کر گئے، لاہور میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ حافظ قرآن اور شیخ الحدیث کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ لاہور میں آ کے پھر جب انہوں نے یہ تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک مسجد میں جو ہے وہ امام مسجد کی نوکری پہ جو ہے وہ ان کو رکھا گیا۔ پیر مکی کا علاقہ تھا، داتا دربار کے نزدیکی ایریا ہے، پیر مکی میں ایک مسجد تھی، وہاں پر ان کو جو ہے وہ امام مسجد مقرر کیا گیا، اور اوقاف کی طرف سے ان کو جو ہے وہ ایک سرکاری ملازمت بھی دی گئی۔ بالکل جی عام سے وہ بھی ایک سرکاری ملازم تھے، جس طرح تمام مسجدوں کے امام مسجد ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی ایک امام مسجد تھے، عام سے سرکاری ملازم تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد ان کو جو ہے وہ سمجھ لیں ایک بوسٹ ملا، جس کے بعد ان کو جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کرنے کا ایک پلیٹ فارم ملا۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے جذبات جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائے، مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائے۔ پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ سلیمان تاثیر، انہوں نے ایک ایسی پریس کانفرنس کی آسیہ ملونہ کے ساتھ مل کے کہ جس میں جو ہے وہ یہ پرسیپشن بنا کہ انہوں نے جو ہے وہ گستاخ رسول جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی ہے، کچھ ایسے انہوں نے کلمات ادا کیے، جس کے بعد یہ پرسیپشن بنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اس پریس کانفرنس کو لے کے خادم حسین رضوی صاحب جو کہ ایک عام سے جو ہے وہ امام مسجد تھے اور سرکاری ملازم تھے، انہوں جو ہے وہ کافی خطوط جو ہے احتجاجاً جو ہے وہ ان کو لکھے سلیمان تاثیر کو کہ آپ جو ہے وہ معافی مانگیں، معذرت کریں، کیونکہ آپ نے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جب خطوط لکھے تو ان کے ریاکشن میں ان کو جو ہے وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے، وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، سرکاری ملازمت ان کی ختم ہو گئی، محکمہ اوقاف کی طرف سے جو ہے وہ ان کو سرکاری ملازمت سے جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی موومنٹ کا آغاز کیا، حرمت رسول کی نام سے جو ایک موومنٹ تھی، کیونکہ وہ اب تو آزاد ہو گئے تھے، سرکاری ملازمت ان کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے ایک ایسی موومنٹ کا جو ہے وہ سٹارٹ لیا کہ جو انہوں نے جا کے مسجدوں میں، خطبوں میں، جمعے میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا، اس کے بارے میں جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ایک خطاب دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سلیمان تاثیر کے ساتھ جو ہوا وہ تو ساری دنیا کو ہی معلوم ہے کہ ان کو اپنے ہی گارڈ قادری ممتاز نے جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن کر دیا اسلام آباد میں۔ یہ واقعہ 4 جنوری 2011 کا ہے کہ قادری ممتاز نے سلیمان تاثیر کو جو ہے وہ گولی مار دی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ قادری ممتاز کو گرفتار کر لیا گیا، اور قادری ممتاز ایک ایسی شخصیت بن کی کہ جن کو جو ہے وہ حرمت رسول موومنٹ جنہوں نے بیک کیا، اور ان کے جو ہیڈ تھے وہ علامہ خادم حسین رضوی تھے۔ بس یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، قادری ممتاز پہ کیس لگا، ان کو سزا سنا دی گئی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پیپل پارٹی، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت تھی، تو ان کے اپنے گورنر کا پیپل پارٹی کے جو ہے ان کے اپنے وہ گورنر تھے، اس لیے جو ہے وہ کافی ان کو سخت سزائے موت جو ہے وہ قتل کے جو ہے وہ سمجھ لیں ایک مجرم ہونے کے ناطے ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔
تو جب وہ قادری ممتاز کو جو ہے وہ ان کی سزا سنائے گی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سرگرمیاں اپنی اور بھی تیز کر دیں. آخرکار قادری ممتاز کو جو ہے وہ 29 فیبرری 2016 میں جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں. جب ان کو پھانسی ہوئی تو ان کا ایک بہت بڑا جنازہ ہوا اور وہ بھی ایک جنازہ بہت جو ہے وہ بڑا تھا, پوری دنیا نے دیکھا ان کی مقبولیت. ان کے اس جنازے میں بھی جو ہے وہ ہیڈ جو ہے وہ پوری عوام کو جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب ہی کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک سیاسی جماعت بھی جو ہے وہ رجسٹر کروائی جس کا نام تحریک لبیک پاکستان تھا. یہ سیاسی جماعت انہوں نے 1 اگست 2018 کو جو ہے وہ رجسٹر کروائی تھی, تحریک لبیک پاکستان. تو اس کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور یقین کریں کہ سیاست میں انہوں نے ایسا حصہ لیا کہ انہوں نے سب کو سرپرائز کر دیا. ان پر نون لیگ اور جو ہے وہ باقی جماعتیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک سمجھ لیں جماعت یا ایک موومنٹ ہونے کا الزام بھی لگاتی رہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز تھی, کیونکہ جتنا سخت لہجہ, جتنی سخت باتیں اور سیدھی باتیں یہ کرتے تھے, ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہی جو ہے وہ کوئی ان کو بیک اپ کرتا ہے یا کوئی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 2017 میں ایک دفعہ پھر انہوں نے دھرنا دیا. اس وقت جو ہے وہ PMLN کی حکومت تھی اور انہوں نے قانون میں جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں کی, تو اس کے بعد جو ہے وہ ناموس رسالت کے نام جو ہے وہ ایک ایسا دھرنا دیا گیا تھا جو کہ ایک بہت بڑا دھرنا تھا اور ایک کامیاب دھرنا تھا ان کا, کیونکہ جنہوں نے یہ جو ہے وہ امنڈمنٹس کی تھی قانون میں, زید احمد صاحب PMLN کے وزیر تھے, انہوں نے جو ہے وہ یہ ریکمنڈ کی تھی جتنی بھی امنڈمنٹ ہے, تو ان کا جو ہے وہ ریزگنیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا تھا تحریک لبیک نے اور انہوں نے دھرنا دیا تھا. اور کافی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ PMLN کی طرف سے سختیاں بھی جھیلنی پڑیں, میڈیا کو بھی اتنی ایکسیس نہیں تھی ان کا دھرنا کور کرنے کی, تو کافی ان کو سختیاں جھیلنے کے بعد لیکن وہ کامیاب لوٹے. جب زید احمد صاحب نے استعفیٰ دیا تو وہ وہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ واپس آئے تھے اسلام آباد سے, وہ ایک کامیاب دھرنا تھا ان کا. ان کے بعد 2018 میں بھی جو ہے وہ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تو ایک پھر انہوں نے دھرنا کیا اور سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے وہ دھرنا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کچھ ایسی ججمنٹس آئی تھیں, کچھ ایسی چیزیں آئی تھیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ ان کو اعتراض تھا. اس کے اوپر بعد پھر ایک اور جو تیسرا دھرنا دیا گیا وہ ان کا تیسرا دھرنا تھا. سیاست کی بات کرتے ہیں جی. جب انہوں نے 2018 کے الیکشن میں حصہ لیا تو انہوں نے بڑی تعداد میں پورے پاکستان میں جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے اور بڑی تعداد میں ووٹ بھی لیے. تعداد کی اگر میں بات کرتا چلوں تو جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھیں ان کو جتنا بھی ووٹ پڑا وہ 50 لاکھ ووٹ مذہبی جماعتوں کو پڑا, اور 50 لاکھ میں سے 23,70,000 ووٹ یعنی کہ 46% ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک نے حاصل کیا پورے پاکستان میں سے. ان کے 2 MPs جو ہیں وہ سندھ میں الیکٹ بھی ہوئے, وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے وہ سرپرائزنگ جو ہے وہ یہ نیوز تھی سب پارٹیوں کے لیے, بلکہ خطرے کی گھنٹی تھی سب پارٹیوں کے لیے کہ اگر اتنی ہی تیزی سے یہ جماعت پھیلتی رہی تو یہ تو سب کا صفایا کر دے گی. تو اس طرح ساری جو ہے وہ پارٹیاں اسی لیے الزام بھی لگاتی تھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. ایک بہت بڑی تعداد تھی ان کے ووٹوں کی. یقین کریں اگر میں اور آپ یا کوئی بھی آدمی اس طرح کھڑا ہو جائے تو اتنے ووٹ لینے کیا, میں تو کہتا ہوں اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہم لے سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی تھی. جن جو ہے وہ ہیڈ علامہ خادم صاحب کر رہے تھے اپنی جماعت کو, تو کافی جو ہے وہ ان کی فین فالوئنگ دن بدن بڑھ رہی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی تعداد میں ووٹ بھی لیے اسی منظر میں. اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے ہی دنوں نے انہوں نے ایک بار پھر دھرنا کیا جب فرانس کے صدر نے کچھ ایسی باتیں مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگانے کی باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی اور مسلمانوں کے اوپر سختیاں کرنے کے لیے کچھ جب باتیں کی تو پھر یہ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ جو بھی PTI کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ کیا, دھرنا دیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ پاکستان میں جو فرانس کا سفیر ہے اس کو واپس بھیجا جائے اور فرانس میں جو پاکستانی سفیر ہے اس کو بھی جو ہے وہ ملک واپس بلایا جائے اور فرانس کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی تعلقات بالکل ختم کیے جائیں. تو اس پہ بھی ہے وہ پاکستان کے جو ہے وفاقی وزیر نے جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, ریٹن معاہدہ ہوا اور یہ واپس آئے. اسی دھرنے میں جو کہا جاتا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ کافی ان کو تیز بخار تھا, وہ بیمار تھے, ڈرپ وغیرہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ لگی ہوئی تھی جب یہ دھرنے میں گئے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پورے جو ہے وہ عوام یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا جو ہیڈ ہے خادم رضوی جو ہے وہ گھر میں بیماری کا بہانہ کر کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ ہم نے پچھلے دھرنوں میں بھی دیکھا کہ وہ جو ہے وہ معذور ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ دھرنوں میں آتے تھے اور اپنے سخت لہجے اور اپنی جو ہے وہ ایک ایسی
پیاری تقریر سے سب کو اپنے احسار میں باندھ لیتے تھے کہ لوگوں کا جوش و جذبہ جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ جاتا تھا. تو اس لیے انہوں نے اس دھرنے میں بھی شرکت کی. اس کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ زیادہ خراب ہوئی. جب وہ معاہدہ کر کے واپس لاہور گئے تو ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر ان کی کیئر تو کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ 19 نومبر کو جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم سب کو چھوڑ کے اس دنیا سے ہے جو وہ چلے گئے. وہ ایک ایسی خبر تھی جو ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت جو ہے وہ صدمے والی خبر تھی, کیونکہ لوگ ان کو مختلف اینگل سے مختلف چیزوں سے پسند کرتے تھے. کچھ چیزیں ان کی جو خصوصی خصوصیات میں شامل ہیں وہ ان کا دلیر ہونا, ان کا اہل علم ہونا, اور سب سے بڑی بات جو مجھے پرسنلی آپ پوچھیں تو پسند تھی کہ وہ علامہ اقبال کے اشعار, ان کی شاعری کو جس روانی سے وہ پڑھتے تھے, جس تشریح سے وہ سمجھاتے تھے. یقین کریں کہ میں نے بڑے جو ہے وہ اور بھی علماء کو سنا, اور بھی لوگوں کو سنا, لیکن علامہ اقبال کی آج تک میں نے جتنی شاعری کی ان میں سے اگر سب سے ٹاپ پر کوئی بندہ ہے تو وہ تھے خادم رضوی صاحب. خادم رضوی صاحب جی اقبال کے شاہین تھے, اور انہوں نے اقبال کو پڑھا, اقبال کو سمجھایا, اور وہ ابھی بھی وہ دن یاد ہیں جب وہ محفلوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ کہتے تھے جلیو اقبال سنو, اقبال پڑھو. بڑے جو ہیں وہ دلیر آدمی تھے. ان کی دلیری جو ہے وہ بھی جو ہے لوگ ان کے بڑے فین ہیں کہ وہ دلیر تھے, جو بات کرتے تھے اس پہ سٹینڈ لیتے تھے, اور حق سچ کی بات کرتے تھے اور پھر اس پہ سٹینڈ بھی لیتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ ایک نہیں 4-5 دفعہ جو ہے وہ حکومتوں سے ٹکر لی. تو اس طرح ان کی دلیری بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. علم تو خیر ان کے پاس ہے ہی بڑا, عالم تھے وہ, شیخ الحدیث تھے, علم تو ان کے پاس بہت تھا. لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑی خصوصیات تھی میرے نزدیک, علم شاید ان سے زیادہ بھی کئی لوگوں کے پاس ہو, لیکن علم ہونا اور علم کو دوسروں تک پہنچانا ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. علم تو ان کے پاس شاید ان سے میں نے کہا نا بڑے بھی عالم ہوں, لیکن وہ دوسروں تک اپنا علم صحیح پہنچا نہیں سکتے, صحیح جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکتے. جس طرح ڈلیور خادم حسین رضوی نے کیا, اس طرح جو ہے وہ بہت کم لوگ جو ہے وہ اپنے علم کو جو ہے وہ ڈلیور کر سکتے ہیں. خادم حسین رضوی نے جی میں سمجھتا ہوں وہ تو خود تو دنیا سے چلے گئے, لیکن اپنے پیچھے پوری نسل تیار کر گئے, اور اللہ پاک ان کے مشن کو جی کامیاب کرے, اور اللہ پاک ان کی جو تحریک لبیک جو ہے وہ پاکستان اس کو بھی کامیاب کرے. اللہ پاک جو ہے وہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. بہت ہی دکھ ہوا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, اور یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ضائع کر دیا, ہم نے مس ہینڈل کر دیا. ہم ان کو صحیح جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب کو ہم استعمال ہی نہیں کر سکے. چند دن پہلے ہی میں اپنے بڑے قریبی دوست سے ذکر کر رہا تھا کہ اگر میرے پاس اتھارٹی ہوتی, اگر میرے جو ہے وہ مجھے اتنا اختیار ہوتا, تو میں خادم حسین رضوی صاحب کو جو ہے وہ پی ٹی وی کے اوپر ایک اسپیشل پروگرام دیتا 1.5-2 گھنٹے کا, اور ان کو کہتا کہ اقبال کو پڑھیں اور لوگوں کو اقبال سمجھائیں. علامہ اقبال کی جو ہے علامہ محمد اقبال کی شاعری کو پڑھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. یقین کریں اس بندے کے پاس بہت علم تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو خیر وہ دنیا سے چلے گئے اور ہم نے جو ہے وہ ان کو مس ہینڈل کر دیا. بہت بڑے شخصیت تھے, بہت اعلیٰ درجے کے جو وہ انسان تھے. اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. ان کے جو ہے وہ جنازے سے پوری دنیا نے دیکھا, سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنے بڑی شخصیت تھے. لاکھوں میں جی ان کے فالورز آئے ہوئے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں میں جو ہے جو نہیں پہنچ سکے, نہیں جا سکے, پر انہیں ملک بھی ہیں, ملک کے اندر سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے جنازے میں چاہتے ہوئے بھی شرکت نہیں کر سکے. کئی دوستوں سے بات ہوئی تو چاہتے ہوئے بھی لوگ جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکے. اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد تھی, اور یقیناً جی وہ جنتی ہیں. اللہ پاک ان کو جنت میں بھی اعلیٰ مقام دے, اور میری ان کے سب چاہنے والوں سے تعزیت ہے. بڑا دکھ, بڑا افسوس ہوا ان کے گھر والوں سے, ان کے چاہنے والوں سے میں تعزیت کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ ان کا جو مشن ہے وہ رکے گا نہیں. ان کا جو ایک وہ عاشق رسول تھے, وہ جو ایک ان کا مشن تھا کہ میں نہیں, میرے ساتھ ساتھ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ عاشق رسول ہوں, وہ کبھی بھی نہیں رکے گا. تو بس جی افسوس کے ساتھ اس ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں. اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, اور آپ لوگوں کو حوصلہ دے, آپ لوگوں کو صبر دے, اور ان کے مشن کو کامیاب کرے. اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم.